عربی زبان کا ایک شعر ہے، وَقَدْ يُرْجَى لِجُرْحِ السَّيْفِ بُرْءٌ وَلَا بُرْءٌ لِمَا جَرَحَ اللِّسَانُ۔ اس کا ترجمہ اردو شعر میں کچھ اس طرح ہے، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ مطلب صاف ہے کہ جن کو اگر تلوار سے مارا جائے، چھری سے زخم پہنچایا جائے، تیر سے ان کو نشانہ بنایا جائے، تو ان کو جو زخم لگے گا وہ بہت جلدی مندمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ وار جو الفاظ سے کیا جائے اور وہ تکلیف جو زبان سے پہنچائی جائے تو وہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی چبھن دل میں محسوس ہوا کرتی ہے۔ لہذا آج کل ہم اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، برے القاب سے پکارتے ہیں اور برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں اور بغض اور حسد یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر معاشرہ تباہ ہوتا ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ لہذا اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القاب سے مت پکارو۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاشرے میں سکون اور عافیت اور ایک اچھا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو ان چیزوں سے اور بالخصوص اس برائی سے بچنا پڑے گا۔ جہاں تک القاب کا تعلق ہے تو القاب دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو اچھے القاب، دوسرے برے القاب۔ برے القاب جیسے کسی کو کسی کے لیے منافق کا لفظ استعمال کرنا، کہ کوئی کسی کو منافق کہیں، کسی کو فاسق اور گنہگار کہیں، یا اور بھی کوئی ایسا لقب استعمال کرے، ایسا لفظ استعمال کرے جس سے مخاطب کو تکلیف ہو، سامنے اور سننے والے کو تکلیف ہو، یا پھر اگر کوئی پیدائشی طور پر اگر نقص کا شکار ہو، کمزوری کا شکار ہو، جیسے کوئی اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، نکٹا ہو، یا جو بھی ہو، اس کو اس نام لے کر اس کو پکارا جائے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر جھگڑے جنم لیتے ہیں اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اچھے القاب کا جہاں تک تعلق ہے تو اچھے القاب کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا لقب رکھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق بلایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین رکھا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو الشہادتین رکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو الیدین رکھا، اور بے شمار صحابہ ہیں جن کے اچھے اچھے القاب ہیں۔ تو یہ وہ القاب ہیں جن کو رکھا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے ہمارے اپنے مخاطبین کو بلایا جا سکتا ہے اور سامنے والوں کو یہ الفاظ کہہ کر، اس طرح کے الفاظ کہہ کر ان کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ایسا انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے سامنے والے کو خوشی محسوس ہو، ایسا طرز گفتگو ہمارا ہو کہ جس سے سامنے والے کے دل کو ہم موہ لے اور اس کو ہماری بات پسند آئے اور ہمارا انداز پسند آئے اور پھر وہ ہم سے محبت کرے اور ہم سے ایک تعلق کا اظہار کرے۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر ہمارے اندر سے یہ برائی ختم ہوگی اور پھر سکون کا اطمینان والا ماحول ہمیں ملے گا، معاشرہ اچھا ہوگا، سوسائٹی ہماری کلین ہوگی، یعنی سوسائٹی میں ہمارے ایک خوشگوار والا ماحول پیدا ہوگا۔ اور ہم کو یہی چاہیے اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں۔ لہذا اس بری عادت کو، اس خرابی کو ہم اپنے اندر سے ختم کریں، دوسروں سے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ ایسا انداز غلط ہے، آپ اچھا طرز گفتگو اختیار کیجئے، اچھی بات کرنے کی عادت ڈالیے اور کسی کو برے ناموں سے یاد نہ کیجئے، بلکہ اچھے اچھے جتنے نام ہو سکتے ہیں ان سے بلایا جائے اور ان سے ان کو پکارا جائے۔ لہذا اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔